السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا حدیث کا ٹاپک ہے امانت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اب امانت کیا ہے پیارے بچوں؟ سمجھیے آپ کا کوئی فرینڈ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھے اور پھر وہ جب واپس مانگے تو آپ اسے وہ چیز بغیر استعمال کیے جو کہ تو اصلی حالت میں اور پوری کی پوری اس کو لوٹا دے، اس کو امانت داری کہتے ہیں۔ اسے ایمانداری بھی کہتے ہیں پیارے بچوں، اور دیانت بھی کہتے ہیں۔ اگر امانت میں کوئی کمی کی جائے یا اسے نہ لوٹائے تو یہ خیانت ہوگی۔ جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا اسے امین کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے امین کا لقب دیا تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنا مال حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، ہے نا، اور مالکوں کی امانتیں لوٹانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر رہتی تھی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھے نا، اور پچھلی بار حضرت علی کا جو واقعہ تھا اس میں بھی ہم نے پڑھے کیا کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ آپ کو اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں واپس پہنچانے کی بہت فکر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے کہ ہجرت کے وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر جو ہے وہ لٹا دیا تھا، اور حضرت علی سے کیا کہا تھا کہ تم جو ہے وہ اگلے دن نیکسٹ ڈے کیا کرنا، ہجرت کرنا، لوگوں کی امانتیں جو ہے ان کے مالکوں کو پہنچا دینا، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، امانت جو ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے نا، چاہے وہ ہمارا جسم ہو، مال ہو، اولاد ہو یا دوسری چیزیں ہو، وہ سب جو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کا جو ہے ان چیزوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، جیسے کہ ہماری آنکھیں، ہے نا، وہ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس آنکھوں کے ساتھ میں ہم خیانت کیسے کرتے ہیں، ہے نا، جب ہم ان آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، موبائل لے کے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کنٹینیو، تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ میں ظلم کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھ جو امانت ہے اصل میں اس کا ہم کیا کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، ہے نا۔ دیکھنا ہے لیکن بلا وجہ دن بھر بیٹھ کے ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ وقت سے پہلے خراب کر دیتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے، کھانے پینے کی بات لے لیجئے، ہے نا، صحت بھی جو ہے اللہ نے جو ہم کو صحت تندرستی دی ہے، اچھا ڈائجیشن ہے، ہمارا اچھا پیٹ رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دن بھر کھانا پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا، لنچ ہے، ڈنر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دن بھر جو ہے وہ خوب کھاتے، چپس کھا رہے، بسکٹ کھا رہے، کیک کھا رہے، ہے نا، جنک فوڈ کھا رہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر دیتے۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی امانت تھی نا ہمارے پاس میں، ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ امانت میں خیانت ہو جائیں گی پیارے بچوں۔ جیسے کہ ہم غصہ کرتے ہیں، چڑچڑ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں، ہے نا۔ غصے کا اثر جو ہے وہ ہمارے ڈائجیشن پہ، ہماری صحت پہ پڑتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا پیارے بچوں کی امانت میں خیانت ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے دیکھیے، جب ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لائبریری ہوتی ہے، ریڈنگ روم ہوتا ہے نا، لیبارٹری ہوتی ہے نا، کلاس روم میں ڈیسک ہوتے، بینچز ہوتے، پنکھے ہوتے، یہ سب جو ہے یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ یہ سب ہم کو اسی لیے پرووائڈ کی جاتی ہے اسکول میں، تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، تعلیم میں ہم کو کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی چیز ہم چرا لیتے ہیں تو یہ جو ہے خیانت ہوگی اور سخت بددیانتی ہوگی پیارے بچوں، ہے نا۔ اور جیسے مثال کے طور پہ لیجیے، اور کیسے ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ ہمارے بازو میں جو کلاس میں فرینڈ بیٹھتا ہے، اس کی کوئی چیز جو ہے ہم چراتے تو نہیں الحمدللہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی چیز غلطی سے، کوئی پینسل، کوئی ریزر ہمارے پاس کمپاس میں آ جاتا ہے، اب ہم گھر میں لانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، یا تو اس کو لوٹاتے نہیں، اس کی امانت واپس نہیں کرتے، یا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو گھر میں خوب یوز کر لیتے، اس کے بعد اس کو واپس کرتے ہیں۔ یہ بھی پیارے بچوں امانت میں خیانت ہو جائیں گی۔ یا اور دیکھیے، ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں، اب وہ اپنی کوئی چیز ہمارے گھر بھول کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہے نا، رومال ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز، تو یا تو ہم اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور یا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو استعمال کر کے لوٹاتے، تو یہ بھی پیارے بچوں امانت میں خیانت ہو جائیں گی، ہے نا۔ صرف یہی امانت میں خیانت نہیں ہے کہ اسپیشلی آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور پھر آپ اس کو ایز اٹ از واپس کریں، یہی امانت داری نہیں ہے، بلکہ کوئی غلطی سے بھی آپ کو پاس چھوڑ دے تو بھی آپ کو اس کی چیز لوٹانا ہے اور ایز اٹ از لوٹانا ہے نا، یہ ہے امانت داری۔ اور بچے دیکھیے، امانت اس میں بھی ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی،
ہے نا، کوئی کام آپ کے حوالے کیا، وہ بھی آپ کے اوپر امانت ہے نا، اس ذمہ داری کا بھی آپ کو پورا پورا حق ادا کرنا ہے، اس میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اس ذمہ داری کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہیے، ہے نا۔ کوئی کام ٹیچر نے یا امی ابو نے یا دادا دادی نے آپ کے حوالے کوئی ڈیوٹی کیے ہے، تو آپ کو وہ بھی جو ہے، آپ نے جب اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو آپ کو اس کو پورے طریقے سے اپنی کوشش تک کے جو ہے وہ ادا کرنا ہے نا، یہ بھی امانت داری ہے۔ اور ایک اور دیکھیے، امی ابو جو ہے وہ ہم کو اسکول بھیجتے کس لیے؟ ہم ایجوکیشن حاصل کریں، ہے نا، وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے۔ اب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ پوری محنت اور لگن سے جو ہے وہ پڑھائی کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہوگی پیارے بچوں۔ ابھی دیکھیے آپ لوگوں کی آن لائن کلاس اسٹارٹ ہے نا، اب یہ آن لائن کلاسز جو ہے یہ بھی آپ کے پاس میں امانت ہی ہے نا، کہ اسکول سے برابر ٹیچر آ رہی ہے، آپ کے پیریڈ ہو رہے ہیں، گھر میں بھی امی ابو کو لگ رہا ہے کہ آپ برابر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ موبائل لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہو اور یوٹیوب پہ کارٹون دیکھ رہے ہو یا کچھ اور آرٹ اینڈ کرافٹ دیکھ رہے ہو، تو یہ بھی پیارے بچوں امانت میں خیانت ہو جائیں گی، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز جس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے اسے ایک امانت اس کی سپرد کی جاتی ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور کسی دوسرے کو اس کے متعلق کچھ بھی نہ بتائے، یہ بھی امانت داری ہے نا۔ یا آپ کو کسی نے کوئی بات بتایا، آپ کو کوئی بات گھر کی پتہ چلی، امی ابو کوئی بات کر رہے آپ کو پتہ چل گئی، اب آپ وہ بات جو ہے آگے جا کے کسی اور کو بتا دے رہے ہو، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی ہے نا۔ بات راز کو راز رکھنا، بات کو اپنے پاس رکھنا، یہ بھی جو ہے وہ امانت داری ہے نا۔ امانت داری یہ جو صفت ہے میرے بچوں، اس کا فائدہ کیا ہے نا، عزت اور کامیابی جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ امانت داری والی جو صفت ہمارے اندر ہوتی ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ جو شخص امانت دار ہوتا ہے نا، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، ہر شخص اس کی عزت اور تعریف کرتا ہے نا، لین دین میں اسے سہولت ہوتی ہے، کاروبار میں جو ہے اس کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جنت میں سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان جو ہے پیارے بچوں امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہے نا، یعنی وہ امانتوں کو پورا کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، ہے نا۔ خیانت جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، اور منافق کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق، ہے نا۔ ان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وعدے کو پورا نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ہے نا۔ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو جو ہے وہ خیانت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے کیا کہا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب امانتیں ضائع ہونے لگی تو قیامت کا انتظار کرو، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ختم ہونے کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دیا پیارے بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو امانت دار بنائے، ہے نا، ہم امانت میں خیانت کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔